میرے محترم بزرگوں دوستو، انتقال کے معنی منتقل ہو جانا ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، ٹرانسفر ہو جانا۔ جس کا انتقال ہو جاتا ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ آدمی ایک بار پیدا ہو گیا تو اب کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، بس جگہ بدلتی رہتی ہے۔ عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آیا، ماں کے پیٹ سے عالم دنیا میں آیا، عالم دنیا سے عالم برزخ میں جائے گا، پھر وہاں سے عالم آخرت میں جائے گا۔ انتقال کے بعد آدمی عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، جسے قبر بھی کہتے ہیں۔ یہ قبر ایک گڈھے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک جہان کا نام ہے۔ چاہے کوئی قبر میں دفن کیا جائے، یا آگ میں جلا دیا جائے، یا سمندر میں ڈوب جائے، یا اسے شیر کھا جائے، ہر حال میں اس کی روح کو عالم برزخ میں پہنچایا جائے گا۔ انسان اس عالم میں اللہ کی عدالت قائم ہونے تک ٹھہرا رہے گا۔ پھر ایک دن سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم کر دی جائے گی۔ قیامت میں زمین اور آسمان کے موجودہ نظام کو درہم برہم کر دیا جائے گا، اور پہلے اور دوسرے سور کے درمیان ایک خاص مدت میں زمین و آسمان کی موجودہ ہیبت کو بدل دی جائے گی، اور ایک دوسرا نظام دوسرے قانون فطرت کے ساتھ بنا دیا جائے گا، وہی عالم آخرت ہوگا۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور ایک تمام انسان پھر زندہ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ اسی کا نام حشر ہے۔ حشر اسی زمین پر برپا ہوگا، یہی عدالت قائم ہوگی، اور زمین کا قضیہ زمین پر ہی چکایا جائے گا۔ ہماری دوسری زندگی جس میں یہ معاملات پیش آئیں گے، کوئی روحانی زندگی نہیں ہوگی، بلکہ ٹھیک اسی طرح جسم و روح کے ساتھ ہم زندہ کیے جائیں گے جس طرح آج زندہ ہیں۔ ہر آدمی اسی شکل کے ساتھ وہاں موجود ہوگا جسے لیے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ حشر کے میدان میں انسان اس طرح نکل کر کھڑے ہوں گے جس طرح پودے زمین سے نکلتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین چٹیل میدان پڑی ہوئی ہے، زندگی کے کوئی آثار موجود نہیں، نہ گھاس پھوس ہے، نہ پودا ہے، نہ پھول، نہ پتے۔ اتنے میں بارش کا موسم آتا ہے، برسات کے چھینٹے پڑتے ہی اسی سوکھی زمین کے اندر سے قسم قسم کے وہی پودے، وہی گھاس پھوس پھر نکل پڑتے ہیں جو پچھلی برسات میں پیدا ہونے کے بعد مر چکے تھے۔ پھر زمین میں رینگنے والے قسم قسم کے کیڑے، مینڈک وغیرہ، جن کا نام و نشان گرمی کے زمانے میں باقی نہ تھا، ایک اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑتے ہیں جیسے پچھلی برسات میں دیکھے گئے تھے۔ وہ سوکھی زمین جو لاکھوں مردوں کی قبر بنی ہوئی تھی، پھر سے جوڑتی ہے۔ اس حقیقت کو قرآن یوں بیان کرتا ہے: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون۔ اور جس نے آسمان سے پانی ایک انداز سے برسایا، پھر ہم نے اس سے خشک زمین کو زندہ کیا، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر ہم اپنی پہلی پیدائش پر غور کریں تو ہماری سمجھ ہرگز اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کہ جو پانی کے ایک قطرے سے ایک کامل انسان بنا چکا ہو، جو ایک بار عجیب و غریب انداز میں انسان کو بنا کر دنیا میں کھڑا کر چکا ہو، اس کے لیے اسی انسان کو دوسری بار پیدا کر دینا اور پیدائش کو دوہرا دینا کتنا آسان ہے۔ موت کے بعد انسان کے بدن کے سارے اجزاء مٹی نہیں ہو جاتے، بلکہ اسی زمین میں رہتے ہیں جس میں اس نے زندگی گزاری۔ اسی زمین کی چیزوں سے وہ بنا ہے، پلا ہے، اور اسی زمین میں وہ سونپا جاتا ہے۔ وہ اللہ جس نے پہلی بار اسی زمین کی چیزوں میں سے اسے نکالا، بے شک قادر ہے کہ پھر سے اس کے بدن کے بکھرے ہوئے حصوں کو جمع کر کے اسی زمین میں سے ڈھانچہ کھڑا کر دے۔ اور وہ فرماتا ہے: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم۔ ہم ان کے ان اجزاء کو جانتے ہیں جن کو مٹی کم کرتی ہے، جن مادوں سے آپ کا جسم بنا ہے اور جن غذاؤں سے وہ پرورش پاتا ہے، ان کو جانچ کر دیکھ لیجیے۔ وہ کاربن، لوہا، چونا، نمک، ہوا اور ایسی ہی کچھ اور چیزیں ہیں۔
ان میں سے کسی میں بھی حیات موجود نہیں ہے، مگر انہی مردے بے جان مادوں کو جمع کر کے آپ کو جیتا جاگتا آدمی بنا دیا گیا ہے، اور آپ جیسے جیتے جاگتے انسانوں کو بنانے کا یہ کام کروڑوں ماؤں کے پیٹ میں ہر منٹ ہر سیکنڈ میں جاری ہے۔ یہ جو کائنات کا کارخانہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا خالق کوئی بچہ نہیں ہے جس نے محض کھیلنے کے لیے سب کچھ بنا دیا ہو اور پھر دل بھر جانے کے بعد یوں ہی اس گھروندے کو توڑ پھوڑ ڈالے۔ ایسی عجیب مستی کے بارے میں کوئی ناسمجھ یہ گمان رکھ سکتا ہے کہ وہ اللہ انسان کو سب سے اونچا اور بہترین مخلوق بنا کر پیدا کرے، اس کی پرورش کا پورا انتظام کرے اور ساری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دے، اسے بھلے برے کی سمجھ عطا کرے، قدرت و صلاحیت عطا کرے، اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے اس کے ہدایت کا مکمل انتظام بھی کرے، پھر وہ انسان کی جانچ کے لیے اسے اچھے یا برے کام کرنے یا نہ کرنے کا اختیار عطا کرتے ہوئے بے حساب نعمتیں اس کے حوالے کر دے۔ کفر و شرک، مار کاٹ، چوری ڈکیتی، قتل و بمنگ جیسے فسادات کرنے کا اختیار دینے کے بعد اس کو یوں ہی خاک میں گم کر دے اور اس کے کارنامہ زندگی کا کوئی حساب نہ لے، ظالموں سے باز پوچھ نہ کرے، مظلوموں کی فریاد نہ سنے، نیک کار کو انعام نہ دے اور بدکار کو سزا نہ دے، اور اس سے یہ کبھی پوچھے ہی نہیں کہ ہم نے جو قیمتی امانتیں تیرے حوالے کی تھیں تو نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ آپ اپنے نوکر کو 100 روپے کا ایک نوٹ دے کر بازار بھیجتے ہیں تو اس سے حساب طلب کرتے ہیں، اگر نوکر کچھ الٹا سیدھا کر دیا تو آپ اس پر برس پڑتے ہیں۔ انسان کے رب نے اسے بے حساب نعمتیں عطا کی ہیں اور وہ اسے یوں ہی چھوڑ دے، کچھ بھی نہ پوچھے۔ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، میرے بندے، میں تمہیں کوئی معمولی مخلوق نہیں بنایا تھا، کوئی کیڑا مکوڑا جانور یا پرندہ نہیں بنایا تھا، اپنی ساری مخلوق سے تمہیں بہتر اور افضل بنایا تھا، تم بہت بڑی چیز تھے۔ میں نے دوسری سب مخلوق کو ایک ہی زبان دیا، مختلف زبانیں تمہارے لیے تھیں، ساری مخلوق کو ایک ہی لباس دیا، قسم قسم کے لباس تمہارے لیے تھے، کسی کو سفر کے لیے سواری نہ دی، مختلف سواریاں تمہارے لیے تھیں، اوروں کے لیے ایک ہی طرح کا کھانا تھا، طرح طرح کے کھانے تمہارے لیے تھے، ایک ایک دانہ چاول کا جو تم کھاتے تھے، ایک ایک گلاس پانی کا جو تم پیتے تھے، ان کو تم تک پہنچانے کے لیے میری زمین اور ہوا کو، میرے سورج اور سمندر کو نہ جانے کتنا کام کرنا پڑتا تھا۔ یہ دنیا کے سارے کارخانے بنائے گئے تھے تمہارے لیے، میری زمین بچھائی گئی تھی تمہارے لیے، میرا آسمان سجایا گیا تھا تمہارے لیے، سورج نکلتا تھا تمہارے لیے، چاند چمکتا تھا تمہارے لیے، شام ڈھلتی تھی تمہارے لیے، بادل برستے تھے تمہارے لیے، سمندر بہتے تھے تمہارے لیے، ہوا چلتی تھی تمہارے لیے، درخت نکلتے تھے تمہارے لیے، پھل پکتے تھے تمہارے لیے، چاول بنتے تھے تمہارے لیے، چڑیا چہکتی تھی تمہارے لیے، پھول مہکتے تھے تمہارے لیے، مچھلی تیرتی تھی تمہارے لیے، گھوڑے دوڑتے تھے تمہارے لیے، میرے بندے، میری ساری کائنات سجائی گئی تھی تمہارے لیے، تم کوئی ایسے ویسے نہیں تھے۔ میں نے تمہیں پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے کہ تم میری ہی عبادت کرنا، میری پرستش کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میرا حصہ دار نہ بنانا، اور صرف پرستش ہی نہیں، بندگی بھی میری کرنا، غلامی اور اطاعت بھی میری کرنا، میرے حکم کے سامنے جھک جانا، میرے رسول کا کہنا مان لینا۔ جس طرح جنگل اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راہ دکھانے کے لیے میں نے ستارے سجائے تھے، اسی طرح تمہاری اخلاقی ہدایت کے لیے بھی چراغ جلائے تھے۔ وہ تم ہی تھے جس کی ہدایت کی خاطر میری وحی آتی تھی، وہ تم ہی تھے جس کے لیے میرے جبریل آتے تھے۔ تم تو بہت بڑی چیز تھے، تم تو بہت اونچی چیز تھے، مگر تم نے میری بندگی سے منہ موڑ لیا، میرے رسولوں سے رشتہ توڑ دیا، اپنی منمانی کرتے رہے، اپنے دل کی بات مانتے رہے، اپنے خاندان کی بات مانتے رہے۔ سب کچھ بنایا گیا تھا تمہارے لیے اور تم بنائے گئے تھے میرے لیے۔ تم نے کیسے یہ سمجھ لیا کہ میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گا، تم سے کچھ سوال ہی نہ کروں گا؟ آدمی اپنے ایک ایک عمل سے اپنی اور ہزاروں لوگوں کی زندگی پر اچھا برا اثر ڈال کر چلا جائے اور اس کے مرتے ہی اس کا پیدا کرنے والا اپنے سارے آفس بند کر دے، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ اگر موت کے بعد زندگی نہ ہو، حساب کتاب نہ ہو، جزا و سزا نہ ہو، تو اچھے اور برے لوگ برابر ہو جائیں گے، ظالم اور مظلوم برابر ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ اور فرعون میں کیا فرق رہ جائے گا؟ حضرت ابراہیم اور نمرود میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اگر بھلائی اور برائی برابر ہو جائے
تو یہ دنیا کا کارخانہ ایک کھیل اور تماشا بن کر رہ جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسانی فطرت انصاف کی مانگ کرتی ہے، اس کا ضمیر انصاف ڈھونڈتا ہے۔ آئیے اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مان لیجیے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان ایک بوڑھے کو مار رہا ہے۔ وہ بوڑھا بیچارہ رو رہا ہے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے، لیکن یہ نوجوان اس کی نہیں سنتا۔ آپ سے رہا نہ گیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں بیچارے بوڑھے کو مار رہے ہو جو تمہارے باپ کی عمر کا ہے؟ اس نوجوان نے آپ کو گھور کر دیکھا اور کہا کہ یہ میرا باپ ہی ہے اور یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، آپ اپنا راستہ دیکھیے۔ آپ کے دل کو بڑی چوٹ لگی، آپ اس کو روکنا چاہ کر بھی نہیں روک سکتے، اور وہ نوجوان بڑا طاقتور ہے۔ اس بے بسی کے عالم میں آپ کے دل میں اس بوڑھے باپ کے لیے ایک ہمدردی پیدا ہو گئی اور اس ظالم بیٹے کے لیے غصہ اور نفرت پیدا ہو گیا۔ آپ کے دل نے چاہا کہ کاش کوئی ہوتا جو اس کمینے کی خوب دھلائی کرتا جو اپنے بوڑھے باپ کو اس طرح مار رہا ہے۔ اب اتنے میں دو شخص اس راستے سے گزرے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو اس نوجوان کو پکڑ کر اچھی طرح پٹائی کی۔ یہ دیکھ کر آپ کے دل کو اطمینان ہو گیا، آپ خوش ہو گئے۔ کیوں؟ نہ اس بوڑھے آدمی سے آپ کا کوئی رشتہ تھا، نہ اس نوجوان سے۔ پھر وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کے دل میں اس بوڑھے باپ کے لیے ہمدردی اور شفقت پیدا کر دی؟ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اس ظالم بیٹے کے لیے آپ کے دل میں غصہ اور نفرت پیدا ہو گیا؟ اور وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اس نوجوان کی پٹائی پر آپ کے دل کو سکون مل گیا؟ وہ انسانیت تھی، انسان کی فطرت تھی جو انصاف کی مانگ کر رہی تھی، اور جب کچھ انصاف مل گیا تو اس کو تسلی ہو گئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر آدمی اپنے لیے انصاف پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھلائی کی جائے، انصاف کیا جائے، آپ سے اچھا سلوک کیا جائے، آپ سے محبت اور ہمدردی کی جائے، آپ کا عزت اور اکرام کیا جائے، آپ کی جان کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائی جائے، آپ کے مال کا کسی طرح کا نقصان نہ کیا جائے، اور آپ کی عزت اور آبرو کو کوئی ٹھیس نہ پہنچایا جائے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی اور ظلم ہوا۔ اس کے نتیجے میں آپ کے دل میں اس کے لیے غصہ اور نفرت پیدا ہوتی ہے، اور آپ کا ضمیر انصاف کی مانگ کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ ناانصافی یا ظلم کرنے والے کو بھی اسی طرح کی تکلیف دی جائے اور آپ کا نقصان بھر دیا جائے۔ ٹھیک یہی بات دنیا کے تمام لوگ بھی چاہتے ہیں۔ آپ کی طرح سب کے سب اپنے لیے انصاف چاہتے ہیں، کوئی اپنے اوپر بے انصافی یا ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جان، مال اور عزت و آبرو کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچایا جائے، اسی طرح سب لوگ اپنے لیے بھی یہی بات چاہتے ہیں کہ ان کی جان، مال اور عزت و آبرو کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ جس طرح آپ اپنے اوپر کیے ہوئے ناانصافی کو جرم سمجھتے ہیں، باقی لوگ بھی ان پر کیے ہوئے ناانصافی کو جرم سمجھتے ہیں۔ جس طرح آپ کا ضمیر ظالم کے خلاف انصاف کی مانگ کرتا ہے، اسی طرح سب لوگوں کا ضمیر ان کے ظالم کے خلاف انصاف کی مانگ کرتا ہے۔ جس طرح انصاف آپ کا حق ہے، اسی طرح یہ حق دنیا کے باقی لوگوں کا بھی ہے۔ ان ساری باتوں سے یہ آگاہ کرنا مقصود ہے کہ آدمی کی فطرت انصاف پسند کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ اچھے اور برے کاموں کا نتیجہ ضرور سامنے آئے، تاکہ ظلم کرنے والے اور ظلم سہنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے برابر نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے عدل اور انصاف کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جو اللہ کو اکیلا معبود مان کر اس کی بندگی کریں انہیں جزا دیا جائے، اور جو اس کی نافرمانی کریں انہیں سزا دی جائے۔ بھلائی کرنے والے انعام سے محروم نہ رہ جائیں اور برائی کرنے والے سزا سے بچ نہ جائیں۔ فرماتے ہیں، أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ کسی نے آم کا درخت لگایا ہو اور اللہ نے اس میں ناریل کا پھل دے دیا ہو، یا جب کھیت میں گیہوں بویا ہو تو اسے باجرہ مل گیا ہو؟ ارشاد الہی ہے، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ تم کو کیا ہوا؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟
یہ حق و انصاف کا ایک اخلاقی تقاضا ہے جو پورا ہونا چاہتا ہے۔ بندہ اپنے لیے انصاف چاہتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی فرمانبرداروں اور نافرمانوں کو برابر نہیں کر دیں گے، اچھے اور بروں کے ساتھ ایک سا معاملہ نہیں کریں گے، انصاف کریں گے۔ اب یہ انصاف کہاں ملے گا؟ کیا اس دنیا میں مل سکے گا؟ اگر اسی دنیا میں سب کو انصاف مل جاتا اور عمل کا بدلہ دے دیا جاتا تو کام ختم ہو جاتا، پھر دوبارہ پیدا ہونے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، مگر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیوں ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ دنیا میں حق انصاف نہ ملنے کا پہلا سبب یہ ہے کہ دنیا عمل کی جگہ ہے، بدلہ ملنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، نہ کہ اس کے نتیجوں کے نکلنے کا۔ یہاں تو بے شمار بے خطا لوگ جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں اور بے شمار مجرم آزاد گھوم رہے ہیں۔ یہاں طاقت کے بل پر، پیسے کے بل پر اور کرسی کے بل پر انصاف چھینے جاتے ہیں۔ یہاں تو پیغمبروں کو بھی نہیں بخشا گیا، اللہ کے معصوم انبیاء کرام کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس دنیا میں اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی مجرم پکڑ لیا جائے، پھر گواہ، پولیس اور جج سب کے سب پورے ایمانداری کے ساتھ اپنا فرض ادا کر دیں، ذرا سی بھی بے ایمانی نہ کریں اور فیصلہ بھی قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہوئے اس مجرم کو سزا دی جائے، تو بھی انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک ظالم بادشاہ ہے، نام و شہرت کے خاطر وہ ملک پر ملک فتح کرتا رہتا ہے۔ جنگ کے دوران وہ ہزاروں لوگوں کا قتل کر دیتا ہے اور ہزاروں کو اپاہج بنا دیتا ہے، اور صرف یہی نہیں کرتا، وہ ہزاروں عورتوں کا سہاگ بھی اجاڑتا ہے اور ہزاروں بچوں کے سر سے باپوں کا سایہ بھی چھینتا ہے۔ کتنے بڑے ماں باپ کے دلوں کو زخمی کر دیتا ہے۔ پھر اس کے اس ظلم کے نتیجے میں یہ لاکھوں لوگ جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اور دل کے اعتبار سے بے شمار تکلیف مدتوں تک جھیلتے رہتے ہیں۔ اگر یہ ظالم کبھی پکڑا بھی جائے اور کسی عدالت میں اس کا انصاف بھی ہو، تو ان تمام لوگوں کو مختلف طریقوں سے پہنچائے گئے نقصانات اور تکالیف کا صحیح حساب لگانا، پھر ان کے برابر اسے سزا دلوانا، کیا دنیا کے کسی عدالت کے بس میں ہے؟ زیادہ سے زیادہ دنیا کا قانون اسے ایک پھانسی کی سزا دے سکتا ہے، یعنی ایک سزائے موت۔ یہ ایک پھانسی تو صرف ایک جان کے قتل کے لیے ہوئی، باقی ہزاروں کا جو اس نے قتل کیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ ہزاروں کو جو اس نے اپاہج بنا دیا اس کا کیا ہوگا؟ ہزاروں عورتوں کو جو اس نے بیوہ بنا دیا اس کا کیا ہوگا؟ ہزاروں بچوں پر جو اس نے یتیمی کا طوق ڈال دیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ ہزاروں ماں باپ کا جو اس نے سہارا چھینا ہے اس کا کیا ہوگا؟ کیا اس مجرم کو صرف ایک مرتبہ پھانسی دے دینے سے انصاف کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے؟ کیا بدلہ برابر کا ہو جاتا ہے؟ اچھا، پھر اگر وہ مجرم قتل عام کرنے کے بعد خود اپنے آپ کو گولی مار لے تو یہ پھانسی کی سزا بھی گئی، وہ اس سے بھی بچ جائے گا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ اس مجرم کو سزا کیسے ملے؟ اور انصاف کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں پر ظلم ہوا، جو تکلیف جھیلے، انہیں برابر کی راحت بھی پہنچائی جائے اور ان کے نقصان کی پوری تلافی کر دی جائے۔ یہ بھی اس دنیا میں کسی طرح ممکن نہیں ہے، اور یہ بات ایک دوسرے جہان کی ضرورت کا تقاضا کرتی ہے، جہاں نہ روپے کی زبان ہو، نہ طاقت کی زبان ہو اور نہ کرسی کی زبان ہو، بس صرف سچائی کی زبان ہو، جہاں ہر ظلم کا صحیح حساب لگایا جا سکے، جہاں ہر زیادتی کو ٹھیک ٹھیک ناپا جا سکے، جہاں ایک ایک آنسو کی قیمت ادا کی جا سکے، جہاں دل کے ایک ایک زخم پر مرہم لگایا جا سکے، اور جہاں ہزار قتل کے لیے ہزار سزائے موت دی جا سکے۔ انصاف کا ایک اور تقاضا یہ ہے کہ مجرم کو تو سزا ضرور ملے کہ اس نے سرکاری قانون توڑا ہے، مگر ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی سزا کا حصہ ملے جو شاہی قانون توڑنے میں مجرم کے مددگار رہے۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زنا کے جرم کرنے والے ایک مجرم کو جن لوگوں نے غلط تعلیم دی، جن لوگوں نے اس کے اندر رغبت پیدا کیا اور جرم کا راستہ اس کے لیے ہموار کر دیا، جن عورتوں نے اپنے آپ کو بے پردہ کر کے اس کے جذبات کو بھڑکایا، جن عورتوں نے ٹی وی میں، فلموں میں اور تصویروں میں فحش اور بے حیائی کی نمائش کی اور اللہ کی مخلوق کو بدکاری پر اکسایا، جن لوگوں نے فحش پھیلانے والے سامان بنائے یا بنانے میں مدد کی یا ان کی خرید و فروخت کی،
جن لوگوں نے اللہ کے بنائے ہوئے نکاح کے نظام کو اس کے بندوں کے لیے مشکل بنا دیا، جن لوگوں نے جن طریقوں سے بھی کسی کے زناکار بننے میں مدد کی ہے، وہ سب اس کے جرم میں شریک ہیں اور سزا کے مستحق ہیں۔ اور یہ اخلاقی بگاڑ پھیلانے کی ذمہ داری ان کی گزری ہوئی نسلوں تک بھی پہنچتی ہے۔ یہ ایک مجرم کے جرم کے وہ حصے ہیں جن کا تعلق دوسرے ایسے بے شمار لوگوں سے ہے جو یا تو دنیا میں موجود ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں۔ ان سب کے حساب اور سزا کا کوئی موقع دنیا میں نہیں ہے، اس کے لیے ایک دوسری دنیا کی ضرورت ہے۔ انصاف کا ایک اور تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں اعمال کا بدلہ پانے کے لیے انسان کی حیات کافی نہیں ہے، کیونکہ کسی آدمی کے اچھے اور برے اعمال کے اثرات صدیوں تک چلتے رہتے ہیں، اور بدلہ دینے کے لیے اس آدمی کو ہزاروں سالوں کی زندگی کی ضرورت ہوگی جو اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکو ہے جو لوگوں کو ڈکیتی ڈالنے کی تعلیم بھی دیتا ہے، ان سے لوٹ مار کے کام کرواتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہزاروں بندوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس طرح اس کے عمل کے اثرات ہزاروں اور کروڑوں لوگوں تک پھیل جائیں گے اور صدیوں تک چلتے رہیں گے، جب تک یہ کام دنیا میں جاری رہے گا اور جب تک لوگوں کو نقصان پہنچتا رہے گا۔ اس عمل کا بدلہ اسی دنیا میں دینے کے لیے اس ڈاکو کا تب تک دنیا میں زندہ رہنا ضروری ہے جب تک اس کے پھیلائے ہوئے برے اعمال کے اثرات پوری طرح ختم نہ ہو جائیں، اور پھر ان لوگوں کا بھی اس وقت تک زندہ رہنا ضروری ہے جن کو نقصان پہنچایا گیا، تاکہ وہ اپنا دعویٰ پیش کر سکیں اور انصاف حاصل کر سکیں۔ لیکن 60-70 سال کے اندر سب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، مگر اس برائی کے اثرات ابھی دنیا میں جاری رہتے ہیں۔ اسی طرح نیک اور اچھے اعمال کے اثرات بھی صدیوں تک چلتے رہتے ہیں، جیسے کسی نے لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی اچھے کام کیے ہوں، کسی نے مسجد بنا دی ہو، کسی نے اللہ کا دین پھیلا دیا ہو، کسی نے اسپتال بنا دیا ہو۔ ان کاموں کا ثواب اس آدمی کے مر جانے کے بعد بھی ہزاروں برس تک جاری رہتا ہے، جب تک وہ ادارے قائم ہے یا کام جاری ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تب تک اس آدمی کے کھاتے میں نیکیاں درج ہوتی رہیں گی۔ پھر وہ آدمی جو مر چکا ہو اس دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ کیسے پا سکتا ہے؟ یہ انصاف کی و اخلاق کی ضرورت ہے جو کسی دوسرے طریقے سے ہرگز پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایک اور دوسری دنیا کی ایک الگ ضابطوں کے ساتھ یقیناً ضرورت ہے، اور انصاف کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ عادل بادشاہ یقیناً ایک دوسرا عالم قائم کرے گا جہاں دنیا کے شروع سے لے کر آخر تک سارے لوگ زندہ کر کے حاضر کیے جائیں گے، ان کے حساب کے کھاتے بھی بند ہو چکے ہوں گے، سب گواہ حاضر کیے جائیں گے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی موجود ہوں گے۔ پھر اللہ کی عدالت میں ہر شخص کا حق کے ساتھ انصاف ہوگا۔ جس کے اچھے اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کے برے اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ برباد ہو گیا۔ ہر سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے کہ صحیح اور مکمل انصاف اگر ہو سکتا ہے تو اسی طرح ہو سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی توحید کے بعد یہی وہ دوسرا سرکاری پیغام ہے آخرت کا جسے تمام پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کو پہنچائی ہے۔ قرآن ان باتوں کو یوں بیان کرتا ہے: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون۔ اور سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمان اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان حق فیصلے کر دیے جائیں گے، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہے بھرپور دے دیا جائے گا، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے۔
وما علینا الا البلاغ۔